دیگر آسمانی کتابوں کی فضیلت کے متعلق بھی بہت سی روایت آئی ہے. مثلا طبرانی شریف کی حدیث میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صحیفے رمضان المبارک کی پہلے تاریخ کو نازل ہوئی. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rohani official. نزول کے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو ماہ رمضان میں نازل فرمایا. ماہ رمضان کی ایک رات لائلۃ القدر ہے، اسی رات کو نازل فرمایا کہ لائلۃ القدر میں لوح محفوظ سے بیت العزت میں اللہ نے اتارا اور پھر وہاں سے پورے 23 سالہ زندگی میں اللہ کے رسول کی تھوڑا تھوڑا کر کے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. نزول قرآن کی اس رات کے متعلق خود رب العزت نے فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر اسی ایک رات ہے جو ہزاروں مہینوں سے افضل ہے. 1000 مہینے سے بھی افضل مہینہ ہے. اگر یہ میسر آ جائے تو اس ایک رات کی عبادت 83 سال کی عبادت سے بھی زیادہ افضل ہے. یہ بڑی فضیلت والی رات ہے. دیگر آسمانی کتابوں کی فضیلت کے متعلق بھی بہت سی روایت آئی ہے. مثلا طبرانی شریف کی حدیث میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صحیفے رمضان المبارک کی پہلے تاریخ کو نازل ہوئی. کہ قرآن مجید تو نازل ہوا، یعنی لائلۃ القدر والی رات کو اللہ رب العزت نے آسمان دنیا میں نازل فرما دی، بیت العزت میں نازل فرمایا. پھر اللہ کے رسول کی 23 سالہ زندگی میں تھوڑے تھوڑے کر کے ان کے اوپر نازل ہوتے رہے. اسی طریقے سے رمضان المبارک کی پہلی رمضان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے. تورات 6 رمضان کو نازل ہوئے اور انجیل 13 رمضان المبارک کو نازل ہوئی. قرآن پاک 24 رمضان کو نازل ہوا. یہ تفسیری روایت سے معلوم ہے کہ بہرحال رمضان المبارک کو قرآن پاک کے ساتھ خصوصی تعلق ہے. یہ وہ ماہ مبارک ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت بڑی نعمت عطا فرمایا، یعنی قرآن مجید کی اتنی بڑی نعمت ہے. اس ماہ مبارک کو قرآن پاک کے ساتھ بطور یادگار خصوصی لگاؤ ہے. اس لیے حکم ہے کہ اس مہینے میں قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جائے. رات کو ختم قرآن اور صبح صادق کو سحر کی وقت اٹھ کے قرآن مجید کا تلاوت کرنا، ظہر کی نماز کی بعد، عصر کی بعد اس قسم سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اس کا مقصد یہ کہ اس سے نصیحت پکڑی جائے. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بھائی کہ محض تلاوت اس کی مقصد نہیں، بلکہ اس کا مقصد یہ کہ اس سے نصیحت پکڑی جائے. قرآن مجید میں اللہ نے کیا فرمایا، کیا نصیحتیں فرمایا، اور اس کی اصولوں کی پیروی کی جائے اور اس کی احکام پر عمل کیا جائے. اسی لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مقصد نزول قرآن محض تلفظ نہیں ہے، محض یہ تلفظ نہیں. مقصد از نزول قرآن محض تلفظ نہیں. اگرچہ زمانے محض تلاوت بھی غنیمت ہے، لوگ تلاوت ہی نہیں کرتے قرآن مجید، تو یہ صرف
اس کا تلفظ مقصد نہیں ہے، اس کی اصول، اس کے اوپر عمل کرنا اصل مقصد ہے، لیکن